یہ میرے اور خدا کے درمیان ایک راز تھا جو آج مجھے بتانا پڑے گا۔ ہوا کچھ یوں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں حمص کے جو گورنر تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے جب گورنر تھے تو حمص کے لوگ کسی بھی گورنر کو اپنے پاس ٹکنے نہیں دیتے تھے، اس کی شکایات لے کر آتے اور اس کو تبدیل کروا دیتے۔ اسی طرح ایک وفد حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور ہمارے گورنر جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہیں دے رہے، سخت کوتاہی کر رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں اور ان کو بدل کر کوئی اور لے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں کہ کانوں کا کچا ہوں، کسی کی سنی اور فیصلہ کر دیا، آپ مجھے تفصیل بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور پہلا ان کی کوتاہی تو یہ ہے کہ رات کو وہ ہمیشہ جب ہم انہیں آواز دیتے ہیں تو وہ آواز کا جواب نہیں دیتے۔ دوسری چیز، صبح وہ دن چڑھے اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی مہینے میں ایک دن آتا ہے تو وہ اس دن اپنے گھر سے نہیں نکلتے۔ یہ تین مسئلے ہیں جو ہمیں ان سے شکایات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو سخت کوتاہی ہے۔ آپ نے بلایا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا کہ یہ تمہاری شکایات ہیں، اور پھر ان کے سامنے شکایات بیان کی گئی۔ حضرت سعید بن عامر نے عرض کی حضور بات کچھ یوں ہے کہ جو میں رات کو ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا، میں نے دن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اور رات کو صرف میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کی نہیں سنتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دن چڑھے باہر نکلتا ہوں، لوگوں کے معاملات سنتا ہوں، میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے کہ جو میرا اور میری بیوی کا ہاتھ بٹا سکے، میری بیوی بیمار رہتی ہے تو میں خود جا کر اپنے بیوی کے ساتھ کام کاج کرواتا ہوں، خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہوں، اور جب آٹا گوندنے کے بعد اس کو خمیر آنے کی دیر تک پھر میں گھر کے اندر جھاڑو پھرتا ہوں، اور جب خمیر اتر آتا ہے تو پھر میں روٹیاں پکاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ میں مہینے میں ایک دن گھر سے نکلتا ہی نہیں۔ حضور بات کچھ یوں ہے کہ میرے پاس ایک ہی اون کا لباس ہے اور اس کو میں پورا مہینہ پہنتا ہوں، اور جب پورے مہینے کے بعد وہ میلا ہو جاتا ہے تو میں اس کو اتار کے دھوتا ہوں، اور میں خود ایک چادر میں سمٹ کر بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ جب وہ سوکھ جائے گا تو میں پھر پہنوں گا۔ حضور یہ تیسری وجہ یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تینوں کا جواب سنا تو سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حضرت سعید بن عامر جیسے ساتھی عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور انصاف، دوسرا حضرت سعید بن عامر کا زہد اور تقوی، اور یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے کہ یہ راز تھا میرے اور میرے خدا کے درمیان۔